السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیم، جو لوگ یتیم ہوتے ہیں، جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا سہارا دے دیں، ان پہ جا کر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دیں، کسی یتیم کی خیال رکھیں، کسی یتیم کی کفالت کر لیں، تو یقین مانیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ کسی بھی یتیم کوئی آپ کو نظر آئے تو کم سے کم آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو وہ محبت دیں جس سے وہ محروم ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بے سہارا بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کا بے سہارا ہوتے ہیں، کوئی وارث نہیں ہوتا، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ تو یتیم کہلاتا ہے نا۔ وہ یتیم کا مقصد یہ بیر سر و پا ہوتا ہے زندگی میں، تو اس کے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ ضرور پھیریں۔ ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ وہ نظر آئے تو اس کو ضرور پھیریں۔ آپ کے گلی محلوں میں بھی ہوتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، تو ضرور اس کی خیرخواہی ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوگی، کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس چیز سے۔ تو ضرور اس چیز کو جو ہے اس عادت کو اپنائیں، اور اگر کچھ دے دیں گے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا آپ کو۔ اس کا کوئی مدد کر دیں گے یا اس کی پڑھائی کا بندوبست کر دیں یا آپ اس کی کوئی بھی کفالت کر دیں گے نا، تو اس کا بہت اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو یہ اس یتیم کی کفالت بہت ثواب ہے، اور زندگی میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، اور کتنا دگنا ملے گا۔ تو بہرحال میرا کہنا مقصد یہ تھا کہ یتیم کو ضرور محبت دیں، محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دکھ درد دور کر دے گا۔ تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔